آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف پارٹ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 پارٹ نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کی باتوں پر، کلمات پر، اور پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات لامحدود ہیں۔ دیکھیے سورۃ کہف 15واں پارہ، سورۃ کہف 16واں پارہ، آیت نمبر 109، سورۃ نمبر 18، آیت نمبر 109، پارہ نمبر 16۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد کو لے آئیں۔ کلمات اللہ تعالیٰ کے کلمے، اس کی حکمتیں، اس کے دلائل، اس کی براہین، اس کی وحدانیت، انسانی عقلیں اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ معتزلہ کی طرح عقل پر بات نہیں اترتی، وہ اس لیے معتزلہ گمراہ ہو گئے تھے۔ ایسی ایسی اللہ کی حکمتیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی کلمات پر ایمان لے کر آؤ، اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا۔ ایک علاقے میں ایک شخص توحید پرست بنا، چھوٹا سا بچہ آیا ہمارے پاس، بالکل چھوٹا سا، سبحان اللہ۔ ہم نے محنت کی اللہ کے فضل سے، پہلا شخص اس علاقے میں، پوری بستی میں، اور بہت ٹرسٹ نے ان کے ساتھ سرپرستی کی۔ اللہ کی شان ہے، جو عالم بننے کے قریب وہ آخری کلاسوں میں پہنچا، اللہ نے بلا لیا اپنے پاس، فوت ہو گیا۔ میں بہت اس پر سوچتا ہوں، اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتا۔ تو اللہ کی باتوں کے لیے لکھنے کے لیے اگر سمندر بھی سیاہی بنا دیا جائے، اور درخت، کتنے درخت ہیں، ان گنت کلمے بن جائیں، اتنے ہی سمندر اور بھی آ جائیں اور اتنی کلمے آ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی باتیں ختم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس کی حکمتیں تحریر میں ضبط ہی نہیں کی جا سکتی، وہ بادشاہ اللہ نہ دے اولاد تو 102 سال ہو جائیں ذکر علیہ السلام کو، نہیں دے رہا، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، اور دینے پر آ جائے تو بانجھ کو دے دے۔ وامرأۃ عاقر، فرماتے ہیں میری بیوی تو بانجھ ہے، عمر کے اس حصے میں چلی، اللہ نے اس حصے میں دے دیا۔ اس کی حکمتیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کافر بنا دے، اور باپ نوح علیہ السلام کہہ رہا آ جا، اور وہ کہتے نہ میں تو نہیں آتا، ہاں سوار ہو جا میرے ساتھ کشتی میں، اور بیٹا کہتا میں تو نہیں ہوتا۔ یہ حکمتیں، اس پر بڑی لمبی اور طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حکمتیں کوئی نہیں جان سکتا، لکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی تعریفیں
کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری تعریفیں جیسے تو جانتا ہے تو کر سکتا ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں۔ نبی بھی اللہ کی ویسے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سورت نمبر 31 پارہ نمبر 21 سورت لقمان آیت نمبر 27 فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، سارے درخت کلمے بن جائیں روئے زمین کی، اور تمام سمندروں کی سیاہی۔ کتنی سمندر ہیں؟ 7 سمندر کہتے ہیں نا جی، اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہوں، من بعدہ 7۔ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جلالت، اس کی شان، اس کے اسماء حسنہ، اس کے صفات عالیہ، سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں، تحریر میں لا ہی نہیں سکتے۔ 7 سمندر بطور مبالغہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ کے کلمے پر بس ایمان لے آؤ، اللہ ہی جانتا۔ بندہ دیکھو نا، سبحان اللہ، آدمی کے پاس مربع زمین ہے مثال کے طور پر، فیکٹری آنر ہے، اور آگے پوتے کو کھلا رہا ہے، درمیان میں سے بیٹا فوت ہو جائے، شریعت میں پوتے کے لیے کوئی شے نہیں۔ ایک آدمی نے کہا جی چھوٹا سا بچہ ہے، کیسا اسلام ہے، اس کے لیے شریعت میں کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا اس کی والد کی کوئی شے تھی ہی نہیں، اصل تو دادے کی ہے، اصل تو دادے کے سامان ہے نا وہ۔ سبحان اللہ، اس میں حکمتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا ایمان لے آؤ، بس تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا، بس اللہ پر ایمان، اس کے کلمات پر ایمان۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور اس پیغمبر کی پیروی کرو۔ نمبر 3، پیروی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ نکالیے سورت نجم 53 نمبر سورت، 27واں پارہ، 53 نمبر سورت۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ وحی کے بغیر پیغمبر علیہ السلام لب کشائی ہی نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحی، حتیٰ کہ مزاح کے طور پر اور خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ کی زبان اقدس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ مذاق کہتے ہیں، جھوٹ بول رہے، کہتے میں جو مذاق کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا جی مجھے بھی سواری دے دیں، میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی میں اونٹنی کا بچے، تو میں کی کرنا اونٹنی کے بچے، اونٹنی کے بچے میں کیا کروں؟ آپ نے اسے مزاح کیا، خوش طبعی، فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ پھر وہ مسکرانے لگے صحابی، کہ میں تو سمجھے چھوٹا سا بچہ ہوگا نا جی، اونٹنی کا بچہ دوں گا تمہیں۔ انہوں نے نہیں بچہ نہیں میں نے لینا، بچہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا، ہم نہیں کہتے معاشرے میں، اردو ادب والے بالخصوص کہتے ہیں بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے نا تو باپ کہتے تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا، اور وہ سمجھتا اپنے کو فن خواہ۔
ابا جی کو فارغ سمجھتا ہے اور کہتا تجھے کیا پتا نالائق نہ ہو تو دیکھ کیا کر آ گیا، حالانکہ اس کے سفید بال. سبحان اللہ. تو پیغمبر علیہ السلام خوش طبعی اور مدح کے اندر بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، یعنی مدح کے اندر بھی. اس پیغمبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو. غصے پر بھی اتنا کنٹرول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غصے کی حالت میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ایسے پیغمبر کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کے ہر مولوی کو اپنا قائد بنایا ہوا ہے. کمال تو یہ ہے نا جی، اہل حدیث ہوں یا غیر اہل حدیث ہوں. آپ کہیں گے اہل حدیث کیسے؟ اہل حدیثوں نے ویسے کہیں گے کسی کے پیچھے نہیں چلنا. سیاست میں نبی کی بات کدھر اتر رہا ہوں، سیاست دانوں نے ہماری تو پارٹی فلاں، پارٹی ہماری صرف ایک ہے، وہ کون سی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو واتبعوہ، اس پیغمبر کی پیروی کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. مت پیروی کرو کسی اور کی، اس کی پیروی کرو جس پر قرآن نازل کیا گیا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ویسے ایمان لے کر آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ ایمان لائے، پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ہم ہدایت تلاش کرتے پھرتے ہیں پیر کرنٹ بابے کے پیچھے، مسجد میں ادم مچا ہوا ہے، ہاتھ ملا رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہو رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الناس، جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، چوتھا لیکچر آج اس پر. او لوگو تم کیا کرو؟ واتبعوہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَعْتَدُوا، اگر تم اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کے پیچھے چلتا ہے سو ڈیٹ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے پیچھے چل رہا ہے. کتنی آیات ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. کہیں گے نا. ایک آدمی نے لکھا ایک کتاب، میں نام نہیں لیتا اس کا، اچھا عالم ہے، اس نے کہا اگر آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کہیں بالفرد محال سمجھانے کے لیے کہ میں نبی ہوں میرے پیچھے چلو، کہیں گے نہیں ہمارا پیر صاحب جو ہے اس کے پیچھے. پیر صاحب ورگا تو ہی کو نہیں. وہ ایک عورت نے کہا نا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، رش اتنے بھی بڑا ہے لیکن جڑا علی حجویری دربار تے چس ہے نا وہ کتے بھی کوئی. قبر پرست کو کہاں آئے گا سکون توحید والے مرکز میں پہنچ کر؟ اسے تو قبر چاٹ کر ہی مزہ آتا ہے. تو فرمایا واتبعوہ، پیروی کرو اس کی، اس پیغمبر کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ہدایت کا منبع اور مرکز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ یاد رکھیے گا بات. اور 4 امام اہل السنہ کے، اور چاروں نے کہا ہمارے پیچھے نہ چلنا. لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکن، نہ میرے پیچھے چلنا، نہ امام مالک کے، نہ امام شافعی کے، نہ امام احمد کے. وہاں سے دین لینا جہاں سے ہم نے لیا. کیوں؟ لعلکم تہتدون، ہدایت پا جاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم.